واجدی ہربل آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں جوڑوں کے درد کے بارے میں۔ بیماری کوئی بھی ہو، اس کی تکلیف وہی جانتا ہے جو اس سے گزرتا ہے۔ کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ جنم لیتی اور وقت رہتے ان کا علاج نہ کیا گیا تو پھر ان کا علاج بھی ممکن نہیں رہتا۔ ایسی ہی بیماریوں میں ایک بیماری جوڑوں کا درد ہے، جسے ہم جوائنٹس پین بھی کہتے ہیں۔ طبی اصطلاح میں جوڑوں کے درد کو دو حصوں میں رکھا جاتا ہے، ایک چھوٹے جوڑوں کا درد جسے نوکرس یعنی گاؤٹ کہا جاتا، اور دوسرے بڑے جوڑوں کا درد جسے گٹھیا یعنی آرتھرائٹس کہا جاتا ہے۔ ویسے عام طور پر جوڑوں کے درد کو گٹھیا کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں۔ اصول طب کے حوالے سے تو مجھے نوکرس اور گٹھیا کو الگ الگ بیان کرنا چاہیے، مگر عام لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ یہ ایک موذی اور تکلیف دہ مرض ہے، بے حد پریشان کن مرض ہے، جس میں جوڑوں کی جھلیاں سخت ہو کر ہڈیوں کی شکل اختیار کرنے لگتی اور جوڑوں پر ورم آ جاتا ہے یعنی سوجن آ جاتا ہے۔ مرض کی شدت میں جوڑ حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ گٹھیا کے درد کا پتہ اس سے لگا سکتے کہ کوئی مریض اگر آپ کے سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے گھٹنے میں درد ہے، اس کے کہنی میں درد ہے، اس کے ٹخنے میں درد ہے، تو یہ بڑے جوڑوں کا درد ہے اور اس کو ہم گٹھیا یعنی ارتھرائٹس کا درد کہہ سکتے ہیں، اور یہ مردوں کے بنسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض یہ کہتا ہے کہ اس کے انگلیوں کے جوڑ میں، انگوٹھوں کے جوڑ وغیرہ میں درد ہے، تو یہ نوکرس یعنی گاؤٹ ہے، اور یہ عورتوں کے بنسبت مردوں میں زیادہ پایا جاتا۔ در حقیقت عمر کی چوتھی اور پانچویں دہائی میں اکثر افراد اس تکلیف کے شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہڈیاں بھی کمزور ہونے لگتی، جس کے باعث لوگ جوڑوں کے درد کے شکار ہونے لگتے، اور سب سے زیادہ اثر گھٹنوں پر ہوتا ہے۔ مگر اس میں کمی لانا یا اس مرض سے بچنا اتنا بھی مشکل نہیں جتنا اسے بڑھا چڑھا کر دیکھا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی نظر سے جوڑوں کے درد کا جو سب سے بڑی وجہ جس کو وہ مانتے ہیں، وہ یورک ایسڈ کو مانتے ہیں، جبکہ کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائڈ اس کی مقدار بھی اگر بڑھتی ہے جسم کے اندر تو یہ اس مرض کا سبب بنتا ہے۔ خون میں سوڈیم، پوٹیشیم اور کیلشیم اس کی مقدار بھی جوڑوں کے درد کے لیے ذمہ دار ہے۔ یونانی اور ہربل پیتھی کے علاج سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو موٹاپا، چوٹ کا لگنا، معدہ کی خرابی، گوشت کا زیادہ استعمال کرنا، شراب نوشی، قبض، غذا کی بے اعتدالی، ان سب وجوہات کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یونانی طریقہ علاج میں صفرا، سودا، خون اور بلغم جو خلط ہے، اس خلط کے طبعی مقدار کی زیادتی بھی ہونے سے جوڑوں کے درد کا سبب ہو سکتا ہے۔ عورتوں میں جوڑوں کے امراض کے لیے ایک بڑی وجہ امراض رحم یعنی یوٹرس کا جو پرابلم ہے اس کو کہا جا سکتا ہے، یا پھر یوٹرس کو نکلوا دینا، ہسٹیکٹومی کرا دینا بھی اس کی ایک وجہ بنتی ہے۔ یا ایسی خواتین جو بعد از زچگی ٹھنڈے گرم پانی کا پورا خیال نہیں رکھتی، انہیں بھی جوڑوں کے درد کا سامنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیماری موروثی یعنی خاندانی طور پر بھی آتی ہے۔ نوکرس میں کیا ہوتا ہے کہ نوکرس میں پاؤں کے انگوٹھوں کے جوڑ میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ انگوٹھوں پر ورم آ جاتا، اور کبھی کبھی درد کے ساتھ بخار بھی آتا ہے، اور یہ درد ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں میں بھی ہوتا ہے، اور اس درد کا دورہ اتنا شدید پڑتا ہے کہ انگلیوں کو چھوا بھی نہیں جا سکتا۔ شروع میں اس مرض کا حملہ 7 سے 10 دن تک رہتا، جو خود بخود ختم بھی ہو جاتا ہے۔
गठिया में आर्थराइटिस में क्या होता कि आर्थराइटिस का जो दर्द होता वो सिर्फ बड़े जोड़ों में होता है, उसमें सोजिश सूजन आ जाती है, हरकत करने में तकलीफ होती है, जोड़ों की जो बनावट है वो भी खराबी, उसमें भी खराबी आ जाती। अक्सर मुशाहिदा और तजर्बे में ये देखा गया है कि जोड़ों के दर्द की सबसे बड़ी वजह जो है वो गैर मयारी और मिलावट से भरपूर गजा के साथ साथ आराम पसंदी भी है। चावलों का अंधाधुन इस्तेमाल, यानी चावल ज्यादा जो खाते हैं, बड़ा गोश्त का खाना, बादी गजा, तेज मसाला जात से बनी हुई गजाओं का इस्तेमाल इस बीमारी का सबब हो सकता है। और रही सही कसर जो होती है वो जो फास्ट फूड है, कोला मशरूबात है, बेकरी मसनूआत है, ये पूरी कर देता है। हम खवातीन से गुजारिश करते हैं कि अमराज रहम के हवाले से कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें, बिलखुसूस रहम को निकलवाने से पहले जो अल्टरनेट तरीका इलाज है, यूनानी, हर्बल, आयुर्वेद, इसके मुआलिज से जरूर मशवरा करें, या फिर जो आपके मुआलिज हैं उनसे मशवरे में रहें कि वक्त ज़रूरत आपकी बेहतर रहनुमाई कर सके। वो सुनी सुनाई बातों और टोटकों से हद दर्जा परहेज करें। जोड़ों के अमराज में क्या होता है ये अलामत भी हम लोगों को चूंकि जानना ज़रूरी है, तो आइए अब हम अलामात और एहतियाती तदाबीर की तरफ बात करते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी की कोई ख़ास वजह अब तक सामने नहीं आ सकी, जबकि कुछ ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से साइंसदां उन्हें इस बीमारी का मौजब करार देते हैं। उनमें से जो सबसे सरे फहरिस्त है, जो सबसे पहला नंबर कहते हैं, वो विरासत को कहते हैं, यानी खानदानी तौर पर जो आता है। दूसरे, जिस्म में यूरिक एसिड का बढ़ना, कैल्शियम की कमी का होना, नींद का ना आना, जिस्मानी कमजोरी भी एक वजह है। खून में कैल्शियम और पोटेशियम की अगर बढ़ी हुई मिकदार है तो भी इस बीमारी को जन्म देती है। मोटापा और कब्ज पहले भी बता चुका हूं। घुटनों और जोड़ों का दर्द, ये सब एक सबब है। या फिर कसरत से शराबनोशी जिस्म की हड्डियों को मुतासिर करती है। अलामात की तरफ देखें तो क्या है कि इसमें चलने फिरने और उठने बैठने में तकलीफ ज्यादा होती है, जल्दी जल्दी थकावट का एहसास होता है, सांस फूलता है, कमजोरी होती है, बुखार भी कभी कभी रहता, या फिर किसी नए वजूद को जन्म देने वाली जो औरतें हैं, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद खुराक में बेएहतियाती का होना, ये सब आम बातें हैं, इस तरह के मर्ज में देखने को मिलता है। ग़िज़ाई एहतियात की तरफ अगर देखें तो रोजमर्रा के ग़िज़ाओं में गोश्त, चावल, दाल, मटर, पालक, बैगन, चाय, सिगरेट व शराब नोशी, कोला मशरूबात, बेकरी मसनूआत और बादी व तुर्श अशिया को तर्क कर देना चाहिए। खुराक में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो लैसदार हों, जैसे दाल, माश की दाल, जैसे पाए, अरवी, भिंडी की सब्जी वगैरह। ऐसी ग़िज़ाएं खाने से गुरेज करें जो जिस्म में यूरिक एसिड के बढ़ने का सबब हो। फास्ट फूड बज़ाहिर तो साफ सुथरे दिखाई देते हैं, लेकिन इस बीमारी का ये एक सबब है, लिहाजा इससे बचें। पानी में ज्यादा वक्त न गुजारें, और खास तौर पर वो खवातीन जो घर के कामों में ज्यादातर वक्त बर्तन और कपड़े धोने में सर्फ करती हैं, वो इससे परहेज करें। वर्जिश को मामूल बनाया जाए। अक्सर मरीज ये शिकायत करते हैं कि उनसे चला नहीं जाता, लेकिन ध्यान रहे कि वर्जिश का मतलब ही है मुशक्कत और कसरत करना। हफ्ता 10 दिनों में जिस्म खुद ब खुद उसका आदी हो जाता, और अगर इसमें तकलीफ ज्यादा होने लगे तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनके हिदायत के मुताबिक ही वर्जिश करें। जब जोड़ सख्त हो गए हों और सोजिश भी नुमाया हो, तो ऐसे में जोड़ों को नरम करने और हरकत को मुतवाजिन करने के लिए तिब्बी इलाज के तौर पर बेरी के पत्तों के जुशादा से जोड़ों पर टिकोर करना इंतहाई मुफीद है।
کرنا کیا ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ابال کر معوف جوڑوں پر ہلکا ہلکا ٹکور کریں، یعنی ٹپکائیں اس پر 10-15 منٹ پانی سے ٹکور کرنے کے بعد کوئی بھی پین کلر آئل سے مالش کریں، اور اچھی طرح مالش کرنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ تک جوڑوں کو ہوا نہ لگنے دیں۔ بفضلہ تعالی جوڑ نرم ہو کر تکلیف میں کمی آ جائے گی۔ خوراک کے طور پر اگر ہربل کوئی دوا استعمال کرنا چاہیں جو آپ خود بنا سکتے ہیں تو اس میں آپ گلوئے اور سونٹ، یہ دونوں کو ہم وزن پیس کر آدھا چمچ دن میں 3 بار استعمال کریں۔ 5 سے 7 ہفتوں کے استعمال سے آپ کے جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گا۔ ایسے ہی جن لوگوں کے جوڑوں میں درد صفرا سودا اور بلغم کی وجہ سے ہو، ان کے لیے درجہ ذیل طبی ترکیب بھی کر سکتے ہیں، جس میں آپ مصبر، حلیلہ زرد اور سورنجان شیری، یہ تینوں ہم وزن پیس کر، اور اس کو پیسنا کس میں ہے؟ آب مکو، یعنی مکو کے پانی میں اچھے سے اس کو گوندھ کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں، اور رات کو سوتے وقت 2 سے 3 گولی پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے استعمال کرنے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جلاب یعنی پیٹ تھوڑا لوز موشن زیادہ آتا ہے، تو ایسی حالت میں آپ 1 گولی کم کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد جنہیں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو، جس کی وجہ سے جوڑوں میں درد اور بھی مسائل کا سامنا ہو، تو وہ درجہ ذیل دوا جو ابھی میں بتا رہا ہوں اس کو اپنے معالج سے مشورہ کر کے لے سکتے ہیں، جو بازار میں اویلیبل ہے۔ حب سورنجان، حب اسگند، معجون شورنجان، معجون چوب چونی، معجون عشبہ، الحیاتین وغیرہ، اس سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے، اس کے کھانے سے آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو خود سے اپنے گھر میں ایک نسخہ بنا سکتے ہیں، جس میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ میتھی دانہ 125 گرام، سونف، کلونجی، اجوائن، اسبغول، یہ سب 6 گرام، ان سبوں کو باریک پاؤڈر بنا کر اچھی طرح ملا لیں، اور آدھا چمچ صبح شام کھانے کے بعد تازہ پانی سے استعمال کریں۔ چند روز کے استعمال سے یورک ایسڈ سے جان چھوٹ جائے گی۔ کولیسٹرول اور ڈائبٹیز میں بھی خاطر خواہ فائدہ ملے گا۔ زرد مسالہ جو ہر گھر میں اویلیبل ہے، اس کے اندر درد کش یعنی خوبیاں رکھتا ہے، درد کو کھینچنے کی خوبیاں رکھتا ہے۔ ایک تحقیق سے پتا چلا کہ گھٹنوں کے جوڑوں کے درد کے جو مریض ہیں، ان کو روزانہ 2 گرام یا 1 چائے کا چمچ ہلدی کو استعمال کرایا گیا تو ان کو ان کی تکلیف سے کمی آ گئی۔ وٹامن سی کی مناسب مقدار جسم کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ ایک اہم عنصر ہے جو نہ صرف جوڑوں کے درد کے لیے کارآمد ہے، بلکہ جسم کے اندر موجود ایسے نقصان دہ اجزاء کا بھی صفایا کرتا ہے جو جوڑوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کیلشیم کی کمی بھی جسم میں ہو جائے تو ہڈیوں کا بھڑبڑاپن یا کمزوری کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ 50 سال کی عمر کے بعد تمام خواتین کو روزانہ 1200 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اسے دودھ یا اس سے بنی مصنوعات اور سبز پتوں والی سبزیوں کے ذریعے لے سکتے ہیں، جو مقدار کے لحاظ سے دودھ سے کم ہوتا ہے، مگر یہ جسم میں زیادہ آسانی سے جذب ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہم صحیح وقت پر صحیح چیزوں کا استعمال کریں تو بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک اور کمنٹ کریں، اور اگر واجدی ہربل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب تک کے لیے